نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد النور والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وآله وسلم درود پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَقَانَ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین پر انتہا رحم کرتے ہیں، انتہا رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ صفت رحمان تمام مخلوق کے لیے ہے، لیکن صفت رحیم جو ہے بالخصوص ایمان والوں کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ یہ خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ کی خاص ہے وہ صرف اور صرف مومنین کی حصوں میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، چاہے کسی درجے پر ہو ایمان ان کا، کیسے مانتے ہیں، لیکن ان سے مختلف ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو ایمان جو لے آیا اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص۔ رحمت کیا ہے اللہ کی؟ مومنین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے ایسے مواہب، اعمال، دن، راتیں اور اوقات عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رشد و ہدایت، ایمان، احسان، استقامت کے اندر اللہ تعالیٰ ترقی اور ترقی دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ایمان والوں پر کہ ایسے اعمال عطا فرمانے، ایسے دن دے دینے، ایسے موقع عطا فرمانے، یہ رحمت ہے۔ جیسے کہ یہ رمضان آیا، رمضان جو عطا فرمایا ایمان والوں کو، تو کتنی بڑی رحمت ہے مومنین پہ کہ جو لوگ رمضان سے پہلے مر گئے اور جو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جن کے مقدر میں رمضان کے بعد مرنا ہے، ان دونوں کی موت بہت مختلف ہوگی، کیونکہ بیچ میں جو مہینہ جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسا مہینہ تھا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے رجب سے دعا مانگنا شروع کی تھی کہ اس میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، رجب میں برکت دے اور ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما۔ آپ خود سوچیں کہ کیا کچھ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مقدر کیا ہوا رکھا ہو۔ تو انسان جب اس مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔
خاص رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پر. اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کسی خاص وقت نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحہ صبح سے شام، رات دن، ہر وقت اللہ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوتا ہے. اب اس رحمت سے انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، کتنا مستفید ہوتا ہے، یہ اس پر ہے، اس کی سمجھ پر ہے، اس کے ایمان کے درجے پر ہے، اس کے خوف پر ہے، وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے تو دے دیا ہمیں یہ مہینہ، اور ایسا مہینہ کہ ایک ایک لمحہ جس کا انسان کو اللہ کے قرب میں لے جاتا ہے. ہر دن گھڑی اللہ تعالیٰ اس قدر بخشش فرماتا ہے، اتنی گناہیں معاف کرتا ہے انسانوں کو. بڑے سے بڑے گناہ گار مرد عورت سب بخشے جاتے ہیں ماشاءاللہ. بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کو بند کر دیتا ہے، رستے ہی بند کر دیتے ہیں، کوئی جائے نہ ہوتا. ایمان والا شیاطین کو جگڑ دیتا ہے، نفس کو کمزور کر دیتا ہے، بھوک رکھ کر ایسے عبادت دی ہے. یہ کوئی سزا نہیں دے رہا ایمان والوں کو، یہ کوئی سزا نہیں ہے بھوکا کر دیا، روزے رکھا دیے، تراویح پڑھا رہا ہے. یہ رحمت ہے اس کی. اس کا رزلٹ دیکھیں کیا ہوگا، رزلٹ اس کا کیا ہوگا. رمضان کے بعد کرنے کے بعد رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے. پھر 1 سال تک ہمیں پھر دنیا میں چلے جائیں گے، پھر ہمیں یہ رحمتیں جیسے آپ دیکھیں گے چاند جیسے ہی نکلے گا نا شوال کا، ایک دم دل کے اندر ایک عجیب سی چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے ایک دم ایسا خود بخود. حالانکہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن اس وقت خود بخود ایک دل بیٹھ سا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتا ہے، اور بے اختیار ہاں کے رمضان سے گزر رہا ہوتا ہے، بے اختیار اس کے جذبات سے منہ سے نکلتا ہے، یار تھوڑا اور رہتا رمضان کتنا اچھا تھا. یہ کیا کیفیت ہے. تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے سب چاند کے نکلنے کے ساتھ شوال سے آیا، وہ کیفیت اس کی جو ہے سارے فرشتے چلے جاتے ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، دروازے جہنم کھل جاتی ہے، شیاطین نکل آتے ہیں، نفس بیدار ہو جاتا ہے. پھر وہی چیزیں، وہی باتیں، وہی مسجدیں، وہی خالی پڑی ہیں، وہی قرآن ہے طاقوں میں جمع ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے. یہ محفل ہے. اس کی 15 دن گزر بھی گئے، دیکھیں آپ اللہ کی رحمت کی. ہم نے کیا کمایا اس سے، کیا حاصل کیا. ہر عمل ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر عمل بہت بڑا احسان اور کرم اس کا جو مومن کو عطا فرماتے ہیں. ہر عمل، ہر چیز، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس کو نہ ہمارے عمل کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کسی عبادات کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی ضرورت ہے. یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ کسی شکل میں دے رہا ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے عطا فرماتا ہے. فائدہ اس کا ہمارا ہے، کسی کو اس کا فائدہ نہیں پڑتا. فائدہ ہمیں مل رہا ہے. سمجھاری بات ہے. یہ نہیں یار روزے ہو گئے، دیکھو لوگ دوسری قوم کے لوگ ہیں، دیکھو یہ اب یہ ایمان پھنسے بیچارے، کھا نہیں سکتے بیچارے، صبح سے کچھ نہیں کر رہے. دیکھو تمہیں کیا پتا کہ اس کے بدلے میں ملے گا کیا. پتا کیا فرمائے، جزا من ربہم، اللہ کی طرف سے اس کے انعامات کیا ہوں گے، چیزیں کیا نظر آئیں گی. جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. کیسے ایسی جنت عطا فرمائے گا. تم ترس مت کھاؤ، رشک کرو. فرق ہے نا ترس کھانے اور رشک کرنے میں، کہ ہم تو لوٹ رہے ہیں پاگلو. یہ مہینہ تم نے گزار دیا شراب خانوں میں، ادھر ادھر مستیوں میں، جس چیزوں میں. ہم نے اسی مہینے کو اپنے مقامات سے کہاں لے گئے. اللہ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. اب زبردستی کرایا اس نے ہم سے. زبردستی کیسے کرایا؟ فرض کر دیا. فرض تو یہ چین ڈال دیتا ہے گلے کے اندر، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بہت چانس
اس میں یہ ہے کہ اور اس میں دلچسپی ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار بھی انسان روزہ ضرور رکھ لیتا ہے، بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے اور ضد کر کے رکھتا ہے. چھوٹے چھوٹے 5-6 سال کے بچے نہیں کھانا، منہ ڈال لیے، ماں سمجھا رہی کہتے نہیں کھانا. یوں یہاں بعض بچے بڑے بتاتے ہیں کہ اس نے بہت جو ڈاٹا واٹا ٹھیک ہے دے دیں میں کھا لیتا ہوں، اس سے کہتے یہاں رکھ کے نا چپ کر سے یوں دکھا دیا اس نے، نہیں کھایا اس نے. یہ کون ہے؟ یہ کون طاقت دے رہا ہے؟ یہ رب دے رہا ہے. یہ انسان دیکھو کیا بدماشی کرتا تھا، کیسی کیسی حرکتیں کرتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، لیکن بھی شفقت دیکھو 1 مہینہ دیا اس کے دل میں، بچوں کے دلوں میں بدل دیا. اللہ چاہے تو دل بدل دیتا ہے انسان کو، بچوں کے دل بدل دیے. بوڑھے بوڑھے ہم اور تو الگ ہے، گناہ گار سے گناہ انسان سگریٹ پینے والا، چرس پینے والا، شراب پینے والا، وہ بھی کہتا ہے یار روزہ تو رکھ لیتے ہیں. ہاں کر کے رمضان میں پہنچ جاتے ہیں اندر. تراویح والا وہ کہتا ہے 8 پڑھو 5 پڑھو، پہنچ جاتے ہیں تراویح کے لیے جتنی پڑھنے کے لیے، لیکن توفیق باللہ ہے پہنچ ضرور جاتا ہے آدمی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رحمت الہی ہے. کان بالمؤمنین رحیم، کان بالمؤمنین رحیم. اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ رحیم ہے، رحمانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ رحیم ہے. بات سمجھیے آپ کیا سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اعمال ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ صبح اٹھو نماز پڑھو، مشکل نہیں ہے، اس کا ثواب دیکھو کتنا ہے. یہ نام دے رہے اللہ تعالیٰ. صبح اٹھا رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ 4 بجے 3 بجے نماز کے لیے اذان کی طرف. وہ تو بیوقوف ہے نا جو نہیں اٹھ رہے، جس سے آپ وہ بیوقوف ہوگا نا سب سے بڑا، رمضان کو مصیبت سمجھے گا، سحری کھانے کو مصیبت سمجھے گا. ہر چیز جس میں انسان کو مصیبت نظر آتی ہے صبح کھانے میں، اللہ کہہ رہا ہے اس میں انعام ہے. اور صبح کی سحری میں کتنی برکت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملاقات تو آپ سے رہے گی انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی، کہ آج جس طرح آپ بڑے شوق سے اٹھتے تھے صبح کھانے کے لیے، تو مجھے رمضان کے بعد کھا کے دکھائیں صبح. کوئی آدمی نہیں کھا سکتا، وقت ہی نہیں کھانے کا، دل ہی نہیں کرتا اٹھے آدمی یار آدھا گھنٹہ اور لیٹ جاؤ، نماز کو ٹائم ہے ابھی. اٹھ کے چائے بنائے، پھر بریڈ بنائے، اور پھر انڈا تلے اور فلاں کرے. اب تو ماشاء اللہ پراٹھے تلے جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے حلوے پکوڑے سب چلتے ہیں. وہ وقت ہے کچھ؟ ہاں مجھے کل کے دکھا دیں، شوال کے روزوں میں مجھے کوئی دکھا دے اس وقت کہتا ہے چلو یا پانی پی لیتے ہیں، کس ختم منہ میں کھجور ڈالی پانی پی لی. یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں ہیں کہ کھانے میں برکت دے دی، کھائے جا رہے ہیں ماشاء. صبح بھی دہی کھا رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے، کچھ کھا، صبح لگے ہوتے 4 بجے 3 بجے. کھانے کا ٹائم ہے 3 سائنس مانتی اس بات کو کہ 3 بجے اٹھے تو مسلمان ماشاء اللہ کچن زندہ ہو رہے ہیں، ٹھکا ٹھک تبے لگے جا رہے ہیں، کڑاکے دار پراٹھے بن رہے ہیں اور کھانے پکانے چل رہے ہیں. یہ کہتا ہے یہ ہے رحمت ہے یہ میری تم پر. ایسا نہیں ہے، اس میں یاد رکھو جب بھی یہ کریں نا آپ، اس میں غافل نہیں ہونا چاہیے. صبح کے وقت جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی. اس رمضان میں کسی بات میں جو آدمی غافل ہو گیا مارا گیا. مسلمان دین کہتے ہیں جس وقت آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے کے بعد فوراً یہ دعا لازم کریں، ضرور مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تو نے کھلایا ہے مجھے صبح اٹھا کر، اس کا نام تو نے سحور رکھا ہے، جو تیری برکت سے اٹھا میں نے کھایا ہے، اب تو فضل فرمانا اس کھانے کو نور بنانا اور میرے روزے کو اس سے تو قبول فرما لینا، اور اس کا پورا انعام تو نے مجھے عطا فرمانا ہے. یہ دعا ضرور مانگیں. تو صبح ٹھپا لگ جاتا ہے. کیوں کہ بندے نے شکر کیا ہے، میرا منہ نہیں بنایا، شکر کیا ہے. سبحان اللہ تیرا اٹھانا بھی کھلانا بھی سب کچھ، ہماری طبیعت نہ چاہتے بھی ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ تیرا فضل کرم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہر اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اس کی ترقی کے لیے کرتا ہے، اپنی محبت میں کرتا ہے. اور جب بھی ایسے کام کرے گا وہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے. یا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا.
کون کہہ رہے ہیں؟ کس سے مخاطب اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے ہے نا. تو یہاں فوراً الرٹ ہو جائیں کہ بالخصوص خاص رحمت کچھ ہونے والی ہے معاملہ اللہ، کیونکہ ایمان سے مخاطب ہو رہا اللہ تعالیٰ. یعنی کہ نا ہر عمل جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب کو بات کرے گا نا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمت ہے اس سے. صحیح ہے. یا اہل رحمت، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ فرض کر دی ہے روزے. عاموں سے خطاب کیا. جب بھی کوئی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی آنے والی ہوگی، ناس سے نہیں ہوگا، لوگوں سے نہیں خطاب کرے گا. جب لوگوں کو خطاب کرے گا تو رحمان کا معاملہ چلتا ہے. جب مومن سے خطاب کرتا ہے تو رحیم کا معاملہ چلتا ہے. رحیم والے کی کثیر ہے. جاہد الذین آمنوا اللہ ذکر کثیرا. سبحان اللہ. اب یہ آپ سوچیں اس پہ، جس طرح رمضان کی طرف کہا تو وہی قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ بھئی رمضان تو آپ کے 30 دن کے لیے ہیں، 30 دن بعد رحمتوں کے دروازے ختم. لیکن میں تمہیں ایسا عمل کیوں نہ بتا دوں کہ ساری زندگی سے فائدہ اٹھاؤ تم اس سے، رحمتیں لو، مزے لوٹو. نہیں سمجھے بات؟ اللہ کو کیسا عمل ہے، بہت اچھی چیز تمہیں دیتا ہوں کہ تم میرے مومن ہو نا، ایمان والوں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص طور پہ تمہیں دے رہا ہوں یہ میں. کتنے بدقسمت ہوگا آدمی اس کو اگنور کر دے. کتنا بدقسمت ہوگا جو آدمی رمضان کو اگنور کر دے، صبح کھانے کو اگنور کر دے. ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل سمجھ کے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اللہ نے حکم دیا اس میں اللہ کی بہتری ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا اہل الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے. ماشاءاللہ. اور جس نے اس پہ عمل کر لیا وہ یقیناً ایمان والا ہے. کیا حرف ہے؟ وہ یقیناً ایمان والا ہے. دو چیزیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان ہو، مخاطب ہو، اور پھر وہ اس پہ عمل کر لے تو اسے پیچھے مہر لگ جاتی ہے کہ تو پکا ایمان والا ہے. سمجھ آ گیا نقطہ؟ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت پہ حکم اترتا ہو اور اس حکم پر عمل کر جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان والا قبول ہو گیا اللہ کے نزدیک، اس نے فعل پہ عمل کر لیا ہے. تو فرمایا یا اہل الذین آمنوا ذکر کرو، یا اہل الذین اللہ ذکر کرو. اللہ تعالیٰ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں. تو یہ سختی ہے یا نرمی ہے؟ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ اللہ قریب بلا رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ خود بتائیں. تو جس عمل کا اللہ حکم دے رہا ہے اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ کوشچن آپ سے کر رہا ہوں نا. پھر ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بھاگتے کیوں ہوں؟ سبحان اللہ. کل پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ وہ بندرو تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا تھا جو قرآن تمہیں بتایا تھا، آج تم اسی نام سے محروم ہو گئے ہو، ذکر سے کیوں بھاگتے ہو؟ حدیث ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت، اللہ کی محبت کی علامت ذکر سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے بغض کی علامت ذکر سے بغض کرنا ہے. اب اپنے سینوں میں دیکھنے کس کو ذکر کی محبت اور کون ذکر سے بغض رکھتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں کرتے. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ پڑھنے قرآن. بڑی محبت ہے، بڑی جو ہے نا بہت محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ بہت محبت ہے. ذکر سے کتنی محبت ہے؟ نہیں یہ وہ تو کر لیتے ہیں 5 تصویر 3 تصویر. یہ محبت ہے. جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہی افعال اور فعل کرتے ہیں جس سے اللہ کی محبت کی علامتیں نظر آتی ہیں. یہ حدیث بتائی میں نے. اگر کسی کے اندر آپ نے اللہ کی محبت دیکھنی ہے تو ظاہر پھر ان لوگوں کو دیکھ جو اللہ کے ذکر میں مست ہوتے ہیں. ہمیشہ عاشقین، محبوبین، اولین، اولیاء جتنے بھی لوگ بنے ہیں ان کا فعل ہی ہوتا تھا، ذکر اللہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. کیوں ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ذکر سے درجات ملتے ہیں. کوئی نہیں بنا آج تک بغیر ذکر کے اللہ کے قریب ہو جائے. ہوئے جس نے جتنا ذکر کیا اتنے اللہ کے قریب ہو گیا.
کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا یا اہل ذکر کرو میرا. جی کرتے ہیں جی کتنا اتنا تسبیح اتنا فرمائے, کہتا نہیں یا اہل ذکر کثیرا. یہ تو انعام دے رہا ہوں میں تمہیں. یہ لائن پہ نے مٹھائی منگائی ہے آپ نے, گرم گرم گلاب جامن ہیں, گرم گرم اس میں جلیبی رکھی ہوئی ہیں, یہ پلیز آپ کے لیے رکھیں, بس ایک ایک کھانی ہے آپ نے. یہ کیا مال ہے, گرم گرم آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ایک کھانی ہے, بس یہ ایک ایک ملے گی. یہ بڑا کنجوس ہے. ایک نے رکھی ہیں آپ کے سامنے گلاب جامن جلیبی گرم رکھی ہیں, کہتے کھاؤ اور آ جائیں گے جتنا چاہے کھا سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کہتا ہے مزے کرو کثیر کرو, اس کو پتہ نہیں تمہیں کیا کچھ ملنا ہے اس ذکر سے. پاگلو ہاتھ پیچھے مت کرنا جب ذکر کرنے بیٹھو. اتنا ذکر کرنا کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے, پاگل کہنے لگے. اللہ جس ذکر کی اللہ نے حد یہ دی ہو اور ہم اس کو تسبیحوں پہ ناپیں, 2 ہو گئی 3 ہو گئی 4, وہ تو وہی ہے کہ ایک گلاب جامن کھا لیجیے 2 جلیبیاں اٹھا لیجیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ 3 بریانی بنی ہے اور گوشت میں لگایا, معاف روزہ کھلنے والا ہے تو میں آپ کو کھانا یاد کراؤں. آپ خود سوچیں کوئی ہاتھ ہٹاتا ہے اس سے, بار بار مانگتے ہیں اس چیز کو. تو جب ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الذین آمنوا ذکر اللہ, یہ ایمان والو یہ میری رحمت ہے, وکان بالکم رحیما, یہ میری رحمت کا مظہر ہے. کیوں کہ اس ذکر سے تمہارا ایمان بلند ہوگا, عرفان ملے گا, میری محبت ملے گا, میری قرب ملے گی, ایمان میں تمہاری ترقی ہوگی, مرتبہ احسان ملے گا, رشد و ہدایت ملے گی, گمراہی سے بچو گے, شیطان سے بچو گے, نفس کو قتل کر دو گے. کیوں کہ سیدھا اتنے فائدے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کرو. نہیں سمجھے بات؟ ہر چیز کا علاج اللہ پاک نے ذکر میں بند کر دیا ہے اس آیت کے بعد, ختم. کوئی ڈپریشن ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی جن ہے, کوئی بھوت ہے, کچھ ہے, رزق نہیں مل رہا, فلاں نہیں ہو رہا, تنگ دستی ہے, کچھ بھی ہے, آنکھ بند کر کے ایمان رکھو قرآن پر. قرآن رحمت و شفا ہے, اس نے علاج بتا دیا ہے, اس نے علاج بتا دیا ہے. کہ صرف ایک چیز کر لو, تم مجھے یاد کر لو. مجھے یاد کیوں؟ سبحان اللہ, کتنی بڑی بات اللہ پاک کی. انا ماں ہوں اندہ من زگرنی, حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, کتنا بڑی ہے. ایک معمولی چیز نہیں ہے کہ جب تو ذکر کرتا ہے انا ماں, میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. جب اللہ ساتھ ہوگا تو جن آئے گا, بھوت آئے گا, ڈپریشن آئے گا, بدماشی آئیں گی, ناپاکی آئیں گی نہیں. اللہ ساتھ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دین آئے گی, سنت آئے گی, داڑھی آئے گی, پردے آئیں گے, ماشاءاللہ ٹی وی گانے بجانے دور ہوں گے. جب اللہ ساتھ ہوگا تو گانے سنیں گے بیٹھ کے. شیطان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں, شیطان نے آپ کو حکم دیتے چل جا, جوا کھیلے چل جا, شراب کھانے چلے جا چل جا, ٹی وی دیکھنے چل جا, داڑھی کٹی چل جا, یہ فلاں بدماشی کریں. ہر کام جو گندا ہوگا نا کس نے کرانا ہے؟ شیطان نے. اللہ کہتا ہے جب میں ساتھ آتا ہوں انا مال ہوں, میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. جس وقت بھی تو ذکر کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. مجھے بتائیں جس کے ساتھ اللہ وہ غلط کام کیسے کرے گا؟ فوراً داڑھی رکھے گا, فوراً سنت کا لباس پہنے گا, حرام سے بچے گا, فلاں چیز سے بچے گا. یہ نشانی اس بندے کے ساتھ اللہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں یا اہل النام اس کو ہے ایمان والو, ذکر کرو, ذکر گن کے نہ کرو. ذکر کثیرا, حد نہ ہو جس ذکر کی, انلمیٹڈ. کیوں کہتے تم تو نہیں سمجھتے اس کے فائدے, لو تھوڑے سے میں تمہیں اس کے فائدے بتا دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ سب کہہ رہا ہے. تمہارے تو عقل میں کیا ہے, تھوڑے سے تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ اس کی برکت ہوتی کیا ہے ذکر کرنے کی. یا ذکر کسی وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہتا چلو تم بیوقوف ہو, اندھے ہو, تمہیں نہیں پتا,
میں تمہیں اس کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں، میں اس کا تمہیں وقت بھی بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ. اب تم اپنی مرضی شروع کر دو. کہتا نہیں مجھے پتہ ہے اصل رحمت جب ذکر کرو کہ کس وقت میں نازل کرتا ہوں، مجھے کون سے ٹائم کا ذکر پسند ہے. ہر ٹائم پہ جس سے اللہ تعالیٰ جو عبادت لے رہا ہے اس کو وہ ٹائم اس کام کے لیے پسند ہے. آپ اس وقت دوسرا کام کرنے بیٹھ جائیں گے تو فضولیات میں جا رہے ہیں. وہ اصل اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں لے رہے، اس کو نہیں اٹھا رہے. ہے وہ بھی اچھا کام، لیکن آپ غلط وقت پہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت مجھے اس طریقے سے کرو. فجر کا وقت ہے، آپ وہاں کرتے ہیں تراویح شروع، 20 تراویح پڑھنے فجر کے وقت. آپ وہاں شروع کرتے ہیں ظہر پڑھنا، آپ پڑھ دیں تہجد پڑھنا فجر کے وقت، سب بیکار ہو جائیں گے. کیونکہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس وقت اس ٹائم پر یہ 2 رکعت تیرا پڑھ لینا فرض ساری دنیا معافیہ سے بہتر لگتا ہے. کیونکہ اوقات دے دی اللہ تعالیٰ نے. تم نہیں سمجھتے اس اوقات میں مجھے یہ 2 رکعت تمہاری فرض کیوں چاہیے. That's not your selection, that's mine. Do what I want to do. You are slave. You're blind, you don't know what's going on. But the reward of it. Follow my instructions, my rules, my principles. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے Do according to me. تو اگر صبح کرنا ہے کس وقت کہ فجر کے بعد فوراً بیٹھ جاؤ کرنا جواب اللہ کے ذکر کی طرف. یہ خاص وقت میں نے رکھا ہے اپنے ذکر کے لیے. جیسے ذکر ختم کرو گے صبح کا وقت، یہ قرآن ہوتا ہے نا سبحو، جیسے تم میرا ذکر ختم کرو گے پورا ایک حج ایک عمرے کا ثواب، کیونکہ تم میری پسند کے ساتھ میرا فعل کیا ہے. اس وقت مجھے یہی فعل پسند تھا. سب چیز جائز ہے جو کہ آپ کریں، ناجائز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر پسند مجھے یہ تھا کہ اس وقت آپ یہ کریں. ایک پسند بھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ صوفہ آپ نے دے دیا بہت اچھا ہے، لیکن پسند مجھے یہ صوفہ تھا. سمجھ آئیے آپ؟ صوفہ تو وہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پسند یار مجھے یہ صوفہ تھا. کہتے ہیں فائن، یو فیل نائس آن سیٹنگ آن دیٹ صوفہ. وہ آپ کی پسند کا ہے، لیکن صوفہ وہ بھی ہے. عبادت ساری صحیح ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں اس وقت پسند مجھے یہ ہے کہ تم یہ کام کرو. کون سا؟ سبحو بکرۃ وصیلا. بس صبح کے وقت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، آنکھ بند کرو اللہ کے ذکر میں مست ہو جاؤ. کب تک؟ جب تک کہ میں سورج نہ نکال دوں. تو یہ وقت جو ہے سورج نکالنے تک ہی چلے گا تماشا. جیسے ہی سورج نکلا وہ رحمتیں ختم ہو جائیں گی ذکر کی. اس وقت کی جو رحمت خاص تھی ذکر کی وہ بند ہو جائے گی. جیسے شوال کا چاند نکلے گا اللہ تعالیٰ کی رمضان کی رحمتیں ختم ہو جائیں گی. رات وہی ہوگی، دن وہی ہوگا، کھانے وہی ہوں گے، ہم عشاء بھی ویسی پڑھیں گے، لیکن پھس پھسی ہو جائے گی. پھس پھسی سمجھتے ہیں ہوا نکل جائے گی اس میں سے، عجیب سی ہو جائے گی. کیونکہ وہ رحمت اس وقت تک تھی. چاند نکلا ختم. اسی طرح کہتا ہے سورج نکلا کرن نکلی تو وہ جو فجر سے لے کے ٹائم تھا میرے ذکر کا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. اب آپ بیٹھے ہیں حج ملے گا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد اگر آپ بیٹھتے ہیں سورج نکلنے کے بعد پیشے آپ رات تک بیٹھے رہے ذکر تسبیح لے کر کرتے ذکر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں نا. وہ تو سر 1 گھنٹہ کرنا تھا آپ نے. اب آپ بے شک بیٹھ جائیں اس کے بعد رات تک بیٹھیں، سوال ہی پیدا کوئی انعام آیا. اس قسم کے انعام جو اللہ بتا رہا ہے. اللہ کے نبی نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا ہے 1 حج عمرہ 1 حج عمرہ 1 حج عمرہ. کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو 50-70 سال سے روز یہ حج عمرہ لے رہے ہیں. نہیں کرتے نہیں سو بیٹھے. سمجھ گئے کہ بات کیسی موت ہوگی ان کی بتائیں. نہ بارش رکتی ہے، نہ طوفان رکتا ہے، نہ بیماری رکتی ہے، نہ کچھ رکتی ہے. ذکر پورا کرتے ہوتے کیونکہ یہاں ایک حج ایک عمرہ مل رہا ہے. 50-60 سال کی عمر ہے ان کی، ایک حج عمرہ اور وہ عمرہ ریکمینڈڈ وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ منی، وداؤٹ اینی ہارڈشپس، وداؤٹ اینی پرابلم. اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے نہیں قبول، یہ قبول ہی مل رہا ہے آپ کو. پھر اللہ کی پسند کا آپ نے فیل کر لیا ہے. اللہ کو پسند تھا کریں نہ خراب کرتے ہیں جو نقل کرنے آپ نے.
اللہ کے ہاتھ پہ بکنا پڑتا ہے دوست. اپنے نفس کو بیچو, وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے. اپنی پسند کی کیوں کام کرتے ہو؟ نہیں جی, اس دل کرتا ہے سب یہ کرنا, کر لے پھر جو کرنا ہے. اس دل کرتا ہے نفل پڑھنا, اس دل کرتا ہے قرآن پڑھنا, کر لے تو. لیکن دے گا اس کو وہی جو اللہ کو پسند ہے, اس وقت چیز, اس عمل کو. کھڑا ہو جائے گا, تو اپنی پسند کے عمل کرتا رہا, تو نے میری پسند سے کون سا عمل کیا؟ کیا تکلیف تھی تجھے؟ یہ تکبر ہے, یہ غرور ہے. نہیں سمجھے بات؟ عاجز تو یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اس میں مان جاتے. تو کیا فرمایا؟ یا اہل رسول اللہ, ذکر کرو, اور ذکر کثیرہ, کثرت کے ساتھ ذکر کرو. اور سبحوا بکرۃ, صبح کے وقت اس وقت کرو, اور شام کو اس وقت کرو. جو کرتا ہے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ایک فعل پکڑ لیا اس نے, اللہ نے جو قرآن حکم دیا تھا. کریں گے بھائی یہ کام, جو کرے گا ہاتھ کھڑا کرے. شاباش, رمضان ہے نہیں, بس نیچے کر دے. یہ رمضان جی ہمیں جو ہے نا چارج کرنے آیا ہے, یہی باتیں سکھانے آیا ہے ہمیں باتیں. سمجھا گی بات؟ پھر کیا فرمایا؟ اب سمجھ گئے جو اللہ نے حکم دیا, اب کہتا اب میں تمہیں تھوڑے سے اس کے انعام بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, کہ حدیث نہیں آ رہی اس پر. ابھی تو حدیث میں نے کھولی نہیں ہے, ابھی تو میں حدیث نہیں کھولا, صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. حدیثیں کھولوں تو میں حدیثیں, آج مجھے 70 سال ہو گئے, ابھی تک میں ذکر کی تعریف کو بند نہیں کر سکا. آج میں جوانی سے شروع کیے, بوڑھا ہو گیا ہوں میں, سب کچھ, لیکن ذکر کی تعریف نہیں ختم ہو رہی. آپ بھی تو سن رہی ہیں نا بانی بات سن. تو میرے بھائی ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں تھوڑا سا تمہیں اور اس میں جوش دلاتا ہوں. تاکہ کیوں کرا رہا ہوں؟ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, مجھے فائدہ نہیں ہے, میں تو تم سے پیار کرتا ہوں, تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں, تم پہ رحم کرنا چاہتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں ذکر سے ہی ہوتا ہے. ذکر میرے لیے تو بڑے ملین ٹریلین ذکر کرنے والے لوگ مجھے, تم کیا ذکر کرو گے؟ یہ تو میری رحمت ہے, ایمان لے آؤ تم مجھ پہ, میں تمہیں پسند کرتا ہوں, تو تمہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کرتے تو نہ کرو, جاؤ بھاگو. ڈونٹ بادر. کیا جی انعام سے تھوڑا سا بتایا, ابھی تھوڑی سی بات کی اس نے. ذکر کثیرا بکرۃ وصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ. پہلا انعام اتنا بڑا ہے کہ آدمی وہیں ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے نہ صرف میں بلکہ میری خاص مخلوق جو ہے, وہ تو تم تو بعد میں پیدا ہوئے ہو نا. اللہ کہتا ہے تم سے پہلے جو میری مخلوق مجھ سے پیار کرتی ہیں, اس سے پیار کرتا ہوں. وہ فرشتے ہیں, پاک صاف ہیں, ان میں خواہشات نہیں ہیں, ان میں نفس نہیں ہے, ان میں کسی کی محبت نہیں ہے, وہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں, ان کی بیوی نہیں ہے, ان کے بچے نہیں ہیں, وہ تو صرف ایک ہی ذات سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنے ربی سے محبت کرتے ہیں. تم تو ہزاروں دندوں میں پھنسے ہو, اس کی محبت, اس کی محبت, ایک ٹنگن پہ اور ٹنگن پہ. یہ تو قوم تم سے پہلی تھی. کتنی بلند قوم ہوگی, کیا کہتے ہیں اس کو, ملائک فرشتے سے کہتے ہیں. اس میں تو صفتوں سے بھری قوم ہے وہ. کہتا ہے پھر کیا ہے, یصلی کیا یصلی علیکم وملائکۃ. میں اپنی طرف نسبت کرتا ہوں تعالیٰ, میں تم پہ رحمت بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے تم پہ رحمت بھیجتے ہیں. اس بات پر کہ تم میرا ذکر کر رہے ہو, میری بتائے ہوئے وقت پہ کر رہے ہو, کثرت سے کر رہے ہو. یصلی علیکم. حدیث میں آتا ہے کہ جس بندہ مجمع میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو وہ اس مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. خشیت و رحمہ, خفت و ملائکت, ملائک اس کو گھیر لیتے ہیں, خشیت اور اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اس وقت آپ رحمت میں ڈھپے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سمجھائی بات؟ کتنی بڑی مجلس ہے یہاں پر اندازہ. اس کو اپنی مجلس میں ڈھانپ لیتے ہیں, مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں.
اس کی تعریف اور حمد کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. صحیح ہے بات؟ تو کہتا ہے میں بھیجتا ہوں رحمت میرے فرشتے. میری رحمت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. میری رحمت یہ ہوتی ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے بچاتا ہوں. پھر ہر چیز سے بچاتا ہوں، اپنی محبت تیرے اندر پیدا کرتا ہوں، نور پیدا کرتا ہوں. اور فرشتوں کی رحمت کیا ہوتی ہے کہ فرشتے تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں، تیری مغفرت کرتے ہیں. جہاں تو پھسک جاتا ہے، ہل جاتا ہے، تو تیری سفارشیں کرتے ہیں، تیری مغفرت کی دعا ان کا کام بن گیا ہے. جس کی آسمانوں کے اوپر چپے چپے پہ مغفرت کی دعا ہو رہی ہو، مجھے بتائیں، جس کی آسمان کے چپے چپے پہ I expect the angels are making dua for him for his maghfirah all the time. Who do those people? They are the people who do the zikr of Allah. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے اللہ کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بچتا ہوں، میری رحمت تو یہ ہے کہ میں تو. اور فرشتوں کی رحمت کیا ہے کہ وہ تیرے لیے دعائیں لوگ کرتے رہتے ہیں، ترقی کی، تیرے بچنے کی، تیری بیماریوں کی، ہر چیز کی دعا کرتے رہتے ہیں. سارے آسمان جتنے زمین کے فرشتے ہیں، کیونکہ تو مجھے یاد کرتا ہے. معمولی چیزیں میرے باؤ ذکر اللہ کا ذکر بس کرو اللہ کا ذکر. يصلي لكم الملائكة ليخرجهم من الظلمات إلى النور. دوسرا انعام بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ دنیا جو گن سے بھری ہوئی ہے، گمانیوں سے بھری ہوئی ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہر شیطان کے انڈے، ہر وقت تو جہنم کے نزدیک ہوتا ہے، ہر وقت تو جہنم میں گرنے والا ہوتا ہے. ہر فعل تیرا ایسا ہوتا ہے کہ تو جہنم میں نزدیک جا رہا ہے. جھوٹ بولتا ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے، غیبت کرتا ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے، فراڈ کرتا ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے، غرور کرتا ہے جہنم میں لے کے جاتی ہے، ریا کرتا ہے جہنم. یعنی اتنی چیزیں ہیں جو ہر وقت جہنم میں دھکا دیتی ہیں. کوئی چیز تجھے بچانے والے نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے ایک انتظام کیا ہے تیرا، وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. یہ ذکر ایسا ہے کہ تجھے ان تمام بیماریوں سے، شیطانیت سے، بدمعاشی سے نکال کر اللہ کے نور میں لے جاتا ہے. آج کچھ ہوتا ہے، کل کچھ ہوتا ہے، بتدریج گریجولی چینج، گریجولی چینج، ڈو کانسٹنٹلی گریجولی چینج. کتنے بڑے عیب ہوں، پریشانی، کتنی مصیبتوں، اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں آپ، آہستہ آہستہ آپ میں چینجز آنا شروع ہو جائیں. یہ قرآن ہے میرے سبحان کہاں تک مچاتا ہے اللہ تعالیٰ. یصلی علیہم الملائکہ یخرجکم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. گناہوں سے، برائیوں سے، سب سے نکالتے کہ تجھے کوئی تو غیر سنت کے عمل نہیں کرے گا، کوئی تو حرام کاری نہیں کرے گا. اندھیرا ہو، اجالا ہو، اللہ کا خوف تیرے میں پیدا شروع ہو جائے گا. یخرج من الظلمات الی النور کی طرف میں تجھے لے جاتا ہوں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ میں مومن سے پیار کرتا ہوں. یہ تمہارا انتظام کر دیا ہے میں مومن سے پیار کرتا ہوں. رمضان انتظام کر دیا ہے، میں ان سے انتظار کرتا ہوں. میں تمہیں روزے کا انتظام کر دیا ہے. یہ سب انتظام ہے نا اس کے. مومن کے یہ تو وقتی ہے، 30 دن کے لیے، صبح کے لیے، یہ پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیے. کہہ رہی ہوں ہول لائف. کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. اس سے پھرنا چاہیے آدمی کو، بتایا اس کو چھوڑنا چاہیے. کوئی مرد اور جو ہوشیار ہے کبھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا. اس کے آن ٹاپ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بولڈر کی مجالس قائم کر دی ہیں اس چیز کے لیے، اور دنیا کوئی طاقت نہیں کر سکتی. سب سے بڑی جو مسجد ہے بولڈر کی، ماشاءاللہ ہے ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کر دی مجلس کہ کوئی بہانہ نہ مارے. یہ مجلس ملتی نہیں تھی. مجلس ہو رہی ہے نہیں ہوتی، صبح ہوتی ہے نہیں ہوتی، شام کو ہوتی ہے نہیں ہوتی، بکنیوز ہو رہے تو خوف نہیں موت کا، گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا، اللہ کے نور کی طرف نہیں آنا، اللہ کی معرفت کی طرف نہیں آنا.
یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو بجائے منتیں کر کے اور کھینچ کے لایا جائے تو خود انسان کو احسان مند ہو کے آنا چاہیے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے کہ ہمیں ایسی مجلس عطا فرما دی ہے کہ صبح شام ہمیں اللہ تعالیٰ تو جنت میں پہنچاتا ہے، سبحان اللہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، ہم گلے نہ کریں اس کے لیے کبھی نہیں. کیا ہے پچھتانا ہے، ریگریشن. قبر آ جائے گی تھوڑے دن کے بعد دھکا پڑے گا، موت آئے گی کھینچ لے گی، روح نکال کے پھینک دے گی قبر کے اندر، بس پڑے پچھتاتے رہیں گے. ہائے چلے جاتے یار، ہائے کچھ نقصان سمجھ آتا ہے نہ کچھ سمجھ آتا ہے. نہیں کرنا ہمیں تو، کیونکہ نفس انسان کو جگڑتا ہے. ہمت کریں، ہمت دوست. اعمال جو اللہ نے دیے ہیں یہ سارے کے سارے ہماری بہتری کے لیے. بات سمجھ آئے گی دوست؟ سبحان اللہ تو اپنی زندگی کو آج رمضان میں ہم یہ عادت ڈال لیں گے پھر بھی کہ آج رمضان سے ہم صبح شام میں اپنے مجلس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں. الحمدللہ یہ عادت انشاءاللہ پوری زندگی کی بن سکتی ہے انسان. ہاں کبھی بیمار ہو جاتا ہے آدمی، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے آدمی کی بہت اس سے بات، لیکن سستیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، فضول باتوں کی وجہ سے آدمی ایسی مجالس کو چھوڑ دے تو اس کے ایک تو وہ نقصان ہے جس کی آپ تلافی نہیں کر سکتے. تو کمپلسنگ فار دیٹ. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، اور جس وقت پہ جو عمل پسند ہے اس وقت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آئیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الشكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حظنا وجدنا خطأ ومدنا كل ذنب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الامراض اشف امراضنا، يا شافي الامراض اشف امراضنا. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما، بالخصوص جو لوگ کینسر کے مریض ہیں میرے مولا، عورت مرد جو کینسر کے مرض سے مبتلا ہے ہسپتالوں میں میرے مولا، ان پر آسانی فرما، ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تو فضل و کرم سے ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما، ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ امت پہ رحم 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 فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.